بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربا۔ بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی ہے نا، وہ جماعت زمین پر چلتی ہے، ان سے رضاعت کے سرٹیفکیٹ اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں۔ وہ جماعت ایسی عظیم ہے کہ اللہ نے اسے اپنی جماعت قرار دیا ہے۔ وہ جماعت ایسی عظیم ہے کہ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے کہ اگر ان جیسا ایمان ہوگا تو قابل قبول ہے۔ انہی میں سے آج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ہونہار طالب علم کا ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت کا اعلان فرما دیا، لوگ دور دور سے آ کر اسلام قبول کرنے لگے، تو طفیل بن عمرو دوسی دوس قبیلے کے سردار ہیں۔ یہ جب مکہ میں آئے تو سرداروں نے مکہ سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور کہنے لگے کہ اے طفیل، یہ شاعر بھی تھا اور انتہائی دانش مند انسان بھی تھا اور اپنی قوم کا سردار بھی تھا۔ کہنے لگے طفیل، آپ کو پتہ ہے ہمارا ہی بھتیجا، ہمارا ہی عزیز، ہمارا ہی بیٹا، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، زبان کا ایسا میٹھا ہے، ایسا جادو کا اثر رکھنے والا ہے کہ جو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے نا، وہ اپنے باپ کا دشمن بن جاتا ہے، اپنے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے، فقیری کو شاہی زندگی پر ترجیح دے دیتا ہے، لہٰذا اس کے پاس نہ بیٹھنا وگرنہ تیری سرداری بھی چھن جائے گی، اس کے پاس نہ بیٹھنا وگرنہ تم بھی اپنوں کا دشمن بن جائے گا۔ اس نے کہا اچھا، اتنا ڈرا دیا گیا؟ تو طفیل کہنے لگا، جب مکہ میں داخل ہوئے نا، کہنے لگا پہلا احسان مجھ پر یہ کرو، مجھے روئی دے دو۔ روئی لے کر اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت طفیل کے کانوں سے نہ ٹکرا جائے۔ لیکن عرش والے کو منظور کچھ اور ہی تھا۔ ایک دن صبح صبح طواف کرنے کے لیے بیت اللہ میں گیا، کیا دیکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے نماز ادا کر رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے۔ کہنے لگا، اپنے آپ کو مخاطب کیا، اے طفیل، تجھ پر افسوس ہے، تو شاعر ہے، ادیب ہے، الفاظ کے قافیے اور ردیف کو جانتا ہے، نثر کا استعمال کا پتہ ہے، پھر تو ڈر رہا ہے کہ یہ تجھ پر اثر انداز ہو جائے گا، کلام ایک مرتبہ سن تو لے، پتہ چل جائے گا یہ کلام کیسا ہے، یہ شاعروں کا کلام ہے یا جادوگروں کا بیان، فوراً پتہ تجھے چل جائے گا۔ روئی نکالی، اللہ کا قرآن سننا شروع کر دیا، اور جو اس قرآن کو سنتا ہے سمجھ کر، پڑھتا ہے سمجھ کر، یہ سیدھا لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ قرآن اس کے دل کی تہوں میں اتر گیا۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، نہ یہ جادوگری کا کلام ہے، نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، نہ کسی یہ نجومی کا بیان ہے، بلکہ یہ تو عرش کے رب کا بیان لگ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کی، گھر کی طرف چلے طفیل بھی پیچھے پیچھے۔ نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، کہنے لگا اللہ کے رسول، مجھے بھی اجازت دیں، آپ کے گھر میں آ جاؤں۔ فرمایا کون ہو؟ دوس قبیلے کا سردار طفیل ہوں۔ فرمایا طفیل اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید، اندر آ جائیں۔ تو اندر جاتے ہی بیٹھا ہے، بیٹھتے ہی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ کلام سنا دیں جو آپ نماز کے اندر پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ جو جمعے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھنا شروع کر دیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر۔ یہ پڑھانا جب مکمل کیا
کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر نہیں سنا دیتے؟ نبی علیہ السلام نے پھر پڑھا، تیسری مرتبہ کہنے لگا ایک مرتبہ اور سنا دیں، بڑی لذت ہے، بڑا میٹھا ہے یہ کلام، بڑا پیارا یہ کلام ہے۔ اللہ کی قسم آج تک بڑے بڑے میں نے ادیبوں کا کلام سنا، بڑے بڑے میں نے خطیبوں کا بیان سنا، بڑے بڑے میں نے خود جانتا ہوں ادب کو، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لطف، مزہ اور راحت مجھے آپ کا بیان سن کر محسوس ہوئی، آج تک یہ دل کو سکون ملا ہی نہیں، ایک مرتبہ اور سنا دیں۔ نبی علیہ السلام نے سنایا نا جب تیسری مرتبہ، نظر کو اٹھا کر دیکھا تو طفیل کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، اور خطبہ پڑھتے پڑھتے جب میرے نبی علیہ السلام نے پڑھا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، طفیل بھی ساتھ ہی پڑھنا شروع ہو گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی، قبیلے میں گیا، جا کر وہاں پر دعوت دینا۔ سب سے پہلے 4 لوگ مسلمان ہوئے، حضرت طفیل کی بیوی، والدین اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ کا نام عبد شمس ہے، یہ بھی حضرت طفیل کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہیں، تو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ وہاں پر دعوت دیتے رہے، چند لوگ یہی مسلمان ہوئے، لوگ مسلمان ہی نہیں ہو رہے، آپ کی بات پر کان ہی نہیں دھر رہے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بڑے غم زدہ ہوئے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میری قوم کے لیے نا دعا کر دیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو رہی۔ آپ علیہ السلام بیٹھے بیٹھے فرمایا اللہم اہد دوسا، اے اللہ دوست کو ہدایت دے دے۔ واپس گئے نا، آپ کو دیکھ کر پورے قبیلے نے ہی کلمہ پڑھ لیا، سارے کا سارا قبیلہ چند دے کے مسلمان ہو گیا۔ 80 افراد کو ساتھ لیا، جن میں حضرت ابو ہریرہ اور والدہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ مدینہ میں آئے، پتہ چلا نبی علیہ السلام خیبر کا قلعہ فتح کرنے گئے ہیں، لشکر جرار لے کر گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چین نہ آیا، وہاں پر گئے خیبر میں، نبی علیہ السلام نے دیکھا نا خوبصورت چہرے والا، چمکیلی آنکھوں والا، سرخ بالوں والا اور چوڑے سینے والا بڑا مضبوط انسان ایک میرے سامنے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ کے رسول مجھے دین سکھائیں۔ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اللہ کے رسول میرا نام عبد شمس ہے۔ فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبد الرحمن ہوگا۔ یہ عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ کا نام تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آج انشاءاللہ چند باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے حافظ حدیث ابو ہریرہ ہے، سب سے پہلے فقیہ ابو ہریرہ ہے، سب سے پہلے محدث ابو ہریرہ ہے۔ کون ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اسلام قبول کرتے ہی کہنے لگے اللہ کے رسول ابو ہریرہ کو دین سکھا دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کے سائے کی طرح ساتھ رہتے ہیں۔ آپ نے جو اصحاب صفہ مسجد میں بیٹھتے تھے نا، انہی کا ساتھ اپنا لیا، ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ، سفر میں، حضر میں، مسجد میں، نبی علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے تو ابو ہریرہ ساتھ۔ لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تجسس دیکھا، یہ ابو ہریرہ کی علم کے پیاس دیکھی، تو انہیں یہ بھی دیکھنے میں ملا کہ ابو ہریرہ بعض دفعہ اپنے کلیجے کو تھام کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر مسجد میں بے ہوش پڑے نظر آئے۔ لوگوں نے پانی کا چھینٹا لگایا، ابو ہریرہ ہوش میں آئے۔ فرمایا ابو ہریرہ پاگل تو نہیں ہو گیا، دیوانہ تو نہیں ہو گیا، مجنون تو نہیں ہو گیا؟ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، طبقات ابن سعد کی روایت ہے، صحابہ خود بیان فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ مسجد میں آتے، ابو ہریرہ کلیجہ تھام کر پڑا ہوتا، ابو ہریرہ بھوک و پیاس سے نڈھال پڑا ہوتا، کہتے ابو ہریرہ پاگل دیوانہ مجنون ہو گیا،
کیا ہوا ہے مسجد سے باہر ہی نہیں نکلتے؟ تو ابو ہریرہ جواب دیتے ہاں محمد کی حدیث کے لیے ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مسجد سے باہر کمانے کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے اس لیے نہیں نکلتا ابو ہریرہ باہر جائے، نبی پیچھے سے کوئی حدیث بیان کر دے، یہ نہ ہو ابو ہریرہ اس حدیث کو سن نہ سکے۔ اتنی والہانہ انداز سے حدیث کو حاصل کیا، محبت کی، حدیث کو اپنے ذہن میں نقش کیا کہ قیامت تک کے لیے دنیا ابو ہریرہ پر آشش کرتی رہے گی۔ لوگوں 7 ہجری میں مسلمان ہو کر سیدنا ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے، شروع میں فرماتے ہیں جب میں نے حدیث کو پڑھنا شروع کیا نا تو میں بھول جایا کرتا تھا۔ میں نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوست قبیلے سے میں نے ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، آبائی وطن چھوڑ دیا، مدینے میں آیا، مدینے میں رہنے کو بڑی جگہ تھی، اللہ کے رسول میں نے ہر جگہ کو چھوڑ کر، میں نے جو اصحاب صفا تھے، جو پردیسی آدمی، اللہ کے رسول ان کے ساتھ ڈیرہ لگایا صرف اس لیے کہ آپ کا مبارک مقدس علم حاصل کر سکوں، لیکن اللہ کے رسول یہ علم تو میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، میں حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا دو، چادر کو بچھا دیا۔ نبی علیہ السلام نہ مسکرائے، فرمایا واقعی علی حدیث کا اتنا شوق ہے، واقعی میرے فرمان کو یاد کرنے کا اتنا شوق ہے؟ اللہ کے رسول بہت زیادہ۔ نبی علیہ السلام نے نا دعا فرمائی، دعا فرما کر فرمایا ابو ہریرہ چادر کو اٹھاؤ، اپنے جسم کے گرد لپیٹ لو۔ چادر کو لپیٹا، اس کے بعد فرماتے اللہ کی قسم اللہ نے میرا حافظہ ایسا بنا دیا کہ کوئی بات سن کر آنکھوں سے دیکھ کر کبھی بھولا نہیں تھا۔ جس بات کو میں نے سن لیا، جس کام کو آنکھوں سے دیکھ لیا، ایسا ممکن نہیں تھا کہ ابو ہریرہ اسے بھول جائے، اللہ نے اتنا تیز میرا حافظہ کر دیا۔ والدہ کو دعوت دی اسلام کے 12 مرتبہ، والدہ نے جب قبول نہ کیا، ایک مرتبہ کہنے لگی ابو ہریرہ کیا تو مجھے بار بار اسلام کی دعوت دیتا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کو برا بلا کہہ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جیسے کلیجہ پھٹ گیا ہو، آنکھوں میں زاروں کی تار آنسو ہیں، روتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول آج برداشت کی انتہا نہیں، آج برداشتیں ختم ہو چکی ہیں، اے اللہ کے رسول میری ماں کے لیے دعا کر دیں، اللہ اسے ہدایت دے دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ وہ ہاتھ ہیں کہ اللہ کے حضور اٹھ جائیں تو میرا رب قبلہ چینج فرما دیتا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہیں اگر اللہ کے حضور اٹھ جائیں تو اللہ رب العالمین 2-3 کلو گوشت 1400 صحابہ کھا لیں تو بوٹیوں کی حالت یہ پھر بھی اچھل کر ہنڈیا سے باہر آ جائیں۔ یہ وہ ہاتھ ہیں نبی علیہ السلام کے کہ اللہ کے حضور اٹھ جائیں کہ اللہم اہدی دوسن، اللہ سارے قبیلے دوس کو ہدایت دے دے تو سارے کا سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے۔ آج اٹھے ہیں ابو ہریرہ کی ماں کے لیے۔ ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی، دیکھتے ہیں آسمان پر پہلے نبی کی دعا پہنچتی ہے یا زمین پر ابو ہریرہ پہلے اپنے گھر میں پہنچتا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت، ابو ہریرہ گھر میں گئے، کنڈی لگی ہوئی، آپ نے دیکھا پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، فرمانے لگے اللہ جو میں سوچ رہا ہوں میرے گمان کے مطابق ہو، وہی ہوا جو سوچ رہے تھے۔ ابو ہریرہ کی والدہ نے دروازہ کھولا اور دیکھتے ہی پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ والدہ کو سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں آنسو ہیں اور فرمایا اس دن مجھے پتہ چلا خوشی سے بھی آنسو اس طرح بہہ نکلتے ہیں۔ دوڑا ہوا میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ کے رسول میری ماں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور ساتھ ہی کہنے لگے اللہ کے رسول دعا کر دیں میرے لیے اور میری ماں کے لیے، اللہ ہماری عزت ہماری محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے۔
قربان جائیں ایسی پیاری دعا، فوراً میرے نبی نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کی، ہر مومن قیامت تک آنے والے مومن کے دل میں ان کی قدر و منزلت پیدا فرما دے، ان کی محبت پیدا فرما دے، اور اللہ ان کے دلوں میں ہر مومن کی محبت پیدا فرما دے۔ لوگوں آج معیار ہے ابو ہریرہ کی محبت ایمان کا۔ اگر آپ کے دل میں ابو ہریرہ اور ابو ہریرہ کی ماں کی محبت ہے، سمجھ لیجئے گا کہ آپ ایمان والے ہیں۔ اگر ان کی محبت نہیں نا، تو اللہ کی قسم وہ دل ایمان والا نہیں، وہ اندھا دل ہے، وہ ایمان سے خالی دل ہے، جس دل میں ابو ہریرہ کی محبت نہیں ہے۔ میں یوٹیوب پر نا ایک اسکالر کا بیان سن رہا تھا، وہ ظالم کہہ رہا تھا لوگ بڑی ابو ہریرہ نعوذ باللہ نام بگاڑ کرنا کہہ رہا تھا، بڑی اس کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، آؤ میں تمہیں ابو ہریرہ کے بارے میں بتاؤں۔ وہ ظالم کو پتہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم انسان کے لیے دعائیں مانگی ہیں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دعائیں مانگی ہیں۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی حدیث کے لیے کلیجہ تھام کر بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے میرا جو حالت تھی نا وہ غیر ہو گئی۔ چند ساتھی اور بھی تھے میرے ساتھ، میں نے انہیں ساتھ لیا، نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول بڑی ہمیں بھوک لگی ہے۔ آقا علیہ السلام مسکرائے، اہلاً و سہلاً مرحبا فرمایا خوشی ہوئی کہ تم میرے گھر آئے ہو کچھ کھانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے نا ہر ساتھی کو 2 کھجوریں دیں، اللہ سے دعا فرمائی اللہ ان کھجوروں کو ان کے لیے برکت کا سبب بنا دے۔ فرمایا میرے ساتھیوں ابو ہریرہ یہ 2 کھجوریں تم کھاؤ گے نا تمہاری ساری بھوک مٹ جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے پانی ڈال کر دیا، فرمایا اوپر سے یہ پانی پی لینا۔ سب نے 2 کھجوریں کھا کر پانی پی لیا۔ ابو ہریرہ نے 1 کھجور کھا لی، پانی پی لیا، 1 کھجور چھپا لی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، فرمایا ابو ہریرہ یہ کھجور کیوں چھپا رہے ہو؟ اللہ کے رسول میری والدہ بھی بھوکھی ہے، وہ بھی کئی دنوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، گھر میں بھوکھی بیٹھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کھا لے، یہ 2 کھجوریں اپنی والدہ کو دے دینا، اور اللہ سے دعا مانگی اللہ جس طرح ان کی بھوک ختم کر دی ہے ابو ہریرہ کی ماں کی بھوک کو بھی ختم کر دینا۔ میرے ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہمارا ایمان، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی ہمیں اتنے زور سے بھوک نہیں لگی جیسے پہلے لگا کرتی تھی۔ لوگوں کون ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرتے تھے نا اور اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ ایک دن نا بڑی بھوک لگی ہے، مسجد سے باہر بیٹھ گئے، بھوک کی وجہ سے ابو بکر نے نماز پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باہر گئے، فرمایا ابو ہریرہ اس آیت کا مجھے مقصد بتا دیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو لوگ مسکینوں کو، اسیروں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مقصد بتلایا، چلے گئے، فرمایا میرا مقصد یہ تھا، یہ سن کر سمجھ جائیں گے مجھے بھوک لگی ہے، ساتھ لے جائیں گے گھر میں جا کر کھانا کھلائیں گے، لیکن وہ سمجھ نہ سکے، مقصد بتلا کر چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر آئے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بھی آیت کی تفسیر بیان کی، چلے گئے، کہنے لگے تفسیر مجھے بھی آتی تھی، پوچھ اس لیے رہا تھا ساتھ لے جائیں کھانا کھلا دیں۔ پھر نبی علیہ السلام آئے، قربان جائیں طبیبوں کے طبیب نبی پر، حکیموں کے حکیم نبی پر، قربان جائیں نبض شناس نبی تھے۔ ابو ہریرہ مقصد پوچھنے لگے نا، چہرہ دیکھ کر پہچان گئے، فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ، آپ پریکٹیکل کر کے بتلاتے ہیں اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ نبی علیہ السلام گھر لے کر گئے، گھر میں بیوی سے پوچھا
اے میری زوجہ بیگم کھانا ہے کچھ؟ اللہ کے رسول یہ دودھ کا پیالہ فلاں صحابی نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام نہ خوش ہو گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو گئے۔ فرمایا میں دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے، دودھ کا پیالہ نبی علیہ السلام مجھے ہی دیں گے، پی کر سیر ہو جاؤں گا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ، جو 72 مسجد میں بیٹھے ہیں انہیں بھی بلا کر لے آؤ، جو صحابہ صفحہ 72 کے قریب مسجد میں انہیں بھی لے آؤ۔ فرمایا ایک مرتبہ تو ڈر گیا، پیالہ ایک ہے، پینے والے 72-73 ہیں، کون کون، یہ تو ہمیں ایک ایک گھونٹ آئے گی۔ فرمانے لگے اتنی بھوک تھی نا، ڈر اس لیے گیا کہ پینے کا مزہ نہیں آئے گا، لیکن نبی علیہ السلام کا حکم تھا، فوراً گیا سب کو بلا کر لے آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ اٹھاؤ، دائیں طرف سے شروع کر دو۔ فرمانے لگے جب وہ پینے لگا نا، اور وہ پیالہ اپنے ہونٹوں سے اتار ہی نہیں رہا، نیچے ہی نہیں کر رہا، فرمایا میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا ابو ہریرہ آج اس دودھ سے تجھے کچھ نہیں ملے گا، لیکن فرمانے لگے جب اس نے اپنے ہونٹوں سے علیحدہ کیا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اور پی سیر ہو کر۔ کہنے لگا اللہ کے رسول سیر ہو گیا ہوں۔ فرمایا میں نے جب پیالہ پکڑا تو اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چلا کہ جب دیا تھا دودھ اس وقت زیادہ تھا یا جب لے رہا ہوں تو دودھ اس وقت زیادہ ہے۔ پیالہ لبالب بھرا ہوا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں کو 10 20 30 40 50 60 70 ہو گئے، سب نے دودھ پی لیا، سیر ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو بچا ہے یا محمد الرسول اللہ بچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، ہم دونوں ہی بچے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پیو۔ میں نے پینا شروع کیا، نبی علیہ السلام نے نا فرمایا جب پی کر سیر ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ لیں آپ پئیں۔ فرمایا ابو ہریرہ اور پی، میں نے اور پیا، اللہ کے رسول آپ پئیں۔ فرمایا ابو ہریرہ اور پی، میں نے اور پیا۔ اتنا سیر ہو گیا، مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا دودھ کہیں میرے ناخنوں سے نہ نکل آئے، اتنا سیر ہو گیا میں نے کہا اللہ کے رسول اب تو میں بھر گیا ہوں دودھ پی کر، پیٹ میرا سیر ہو گیا ہے، آپ پئیں۔ کہنے لگے جو ہم 73 لوگوں نے پیا نا، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام نے بسم اللہ پکڑ کر دودھ پینا شروع کیا اور الحمدللہ پڑھ کر ختم کر دیا۔ اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے بھائیو عظمت کے اللہ قسم بے شمار حدیث ذہن میں آ رہی ہے، چند حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول حدیث کو وقت دیتا ہوں، اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمانے کے لیے میں باہر نہیں نکلتا، مزدوری نہیں کرتا، یہ چند کھجوریں لے کر آئے ہیں، ان کے لیے برکت کی دعا کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھیلی کے اندر نا تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئے تھے، نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی اور فرمایا ابو ہریرہ کبھی بھی اس تھیلی کو کھولنا نہیں ہے، جتنی کھجوریں نکالنا ہو نکال لینا، کبھی بھی اس تھیلی کو کھولنا نہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے جتنی ضرورت ہوتی تھیلی میں ہاتھ ڈال کر کھجوریں نکالتا۔ شاگردوں نے پوچھا ابو ہریرہ کبھی زیادہ سے زیادہ کتنی کھجوریں نکالی ہوں گی؟ فرمایا ایک ساتھی نے قرضہ دینا تھا، میرے پاس آیا، ابو ہریرہ میں نے قرضہ دینا ہے، کوئی میری مدد کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جس نے قرضہ لینا ہے نا جاؤ اس سے پوچھ کر آ کھجوریں لے لے گا۔ وہ پوچھ کر آیا، کہنے لگا لے لوں گا۔ 7 من کھجوریں میں نے اس تھیلی سے نکالی، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ 7 من کھجوریں نکال لی، لیکن کھجوریں نکلتی آ رہی ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام کا سارا دور گزر گیا، میں اپنی ضرورتیں پوری کرتا رہا۔ ابو بکر کا دور آیا، گزر گیا، ضرورتیں پوری کرتا رہا۔ عمر فاروق کا دور آیا، گزر گیا، ضرورتیں پوری کرتا رہا۔ حضرت عثمان کا دور آیا، گزر گیا، ضرورتیں پوری اسی تھیلی سے کرتا رہا۔ حضرت معاویہ کا دور آیا نا،
ذہن میں یہ خیال آ گیا ابو ہریرہ دیکھو تو صحیح ابھی کتنی کی بچی ہیں، نام ہی نہیں لے رہی ختم ہونے کا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا نبی علیہ السلام نے اندر کیا چیز رکھی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میں نے کھولا ڈیلا نا جب، تو وہ چند کھجوریں ہی نکلیں جو میں اپنے گھر سے ڈال کر لے کر گیا تھا۔ کہنے لگے اللہ کی قسم اگر میں نہ ڈیلتا نہ اس کا منہ کھولتا تو میں جتنی دیر مرضی نکالتا رہتا، میرے مرنے کے بعد یہ وراثت بنتی تھیلی، اور اگر لوگ اس کا منہ نہ کھولتے یہ قیامت تک کے لیے دنیا میں کھجوریں سپلائی ہوتی رہتی۔ میرے بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم محدث ہیں، وہ عظیم فقیہ ہے۔ ایک مرتبہ نا خراسان کی مسجد میں بیٹھے ہوئے، جامع مسجد کے اندر ایک آدمی نے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب امام صاحب نے روایت بیان کی، وہ کہنے لگا یہ ابو ہریرہ کی روایت آپ بیان کرتے ہو، حالانکہ یہ غیر فقیہ آدمی تھا، اسے تو سوجھ بوجھ ہی نہیں تھی حدیث بیان کرنے کی، نعوذ باللہ۔ فرماتے ہیں جب صحابہ کی اس آدمی نے گستاخی کی نا، آسمان وہاں مسجد کی چھت سے ہی ایک سانپ گرا، اس خراسانی نوجوان کے پیچھے لگ گیا، وہ بھاگ رہا ہے۔ لوگوں نے آواز دی وہ تو نے نبی علیہ السلام کے صحابی کی گستاخی کی ہے، لہٰذا توبہ کر۔ بھاگتے ہوئے نے توبہ کی، کہنے لگا وَتُوبَ عَلَيَّ وَتُوبَ عَلَيَّ، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ بات کہی تو لوگ کہتے اللہ قسم دیکھتے ہی دیکھتے سانپ غائب ہو گیا۔ لوگوں کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس کی گستاخی ہو تو میرا رب بھی پسند نہیں فرماتا، لوگوں کے سامنے ایسے بندے کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 78 سالہ زندگی بسر کی۔ سیدنا معاویہ کا دور ہے، 57 ہجری ہے، آپ بیمار ہو گئے، صحابہ عیادت کے لیے آتے ہیں نا، آنکھوں میں آنسو ہیں، زاروں کی تار رو رہے۔ پوچھا تجھے مبارک ہو، تو نے نبی علیہ السلام کی حدیث کی بڑی خدمت کی ہے، سب سے زیادہ صحابہ میں روایات بیان ابو ہریرہ نے کی ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ شاگرد ہیں، 800 صحابہ نے ابو ہریرہ سے حدیث کا علم حاصل کیا، ان میں حضرت عمر بن خطاب بھی شامل ہیں، ان میں حضرت زید بن ثابت بھی شامل ہیں، ان میں حضرت عبداللہ بھی شامل ہیں، ان میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی شامل ہیں۔ بڑے بڑے کبار صحابہ نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیث کو سنا ہے، حدیث کو آگے بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بیمار ہیں، زاروں کی تار، آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ نے فرمایا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا، آقا کی حدیث کی خدمت کی، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ فرمایا ایک پریشانی مجھے کھائے جا رہی ہے، میں بڑے لمبے سفر پر جا رہا ہوں، زاد راہ بڑا کم ہے، دو راہے پر کھڑا ہوں، ایک راستہ جنت کی طرف، ایک راستہ جہنم کی طرف، یہ دو راہے پر میں چل رہا، مجھے نہیں پتا مجھے جنت کی طرف دھکیل دیا جائے گا یا جہنم میں لڑکا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اتنا ڈرنے والے صحابہ تھے، زندگی بھرپور ایمان پر گزاری ہے، میدان جہاد میں زندگی بسر کی ہے۔ اتنی سادگی، مدینے کے گورنر ہیں، گٹھا اٹھایا ہوا لکڑیوں کا سر پر اور لے کر آ رہے، ایک آدمی آگے جا رہا، اسے کہا ہے بھائی اپنے گورنر کو راستہ دو، اس نے بغیر دیکھے کہہ دیا، کہنے لگا راستہ بہت زیادہ ہے، گورنر گزر جائے اس کے لیے راستہ یہ کم ہے۔ فرمانے لگے میرے بھائی پیچھے تو دیکھ، میں اکیلا نہیں ہوں، سر پر لکڑیوں کا گٹھا بھی اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے لیے مجھے تھوڑا راستہ دے دو، راستہ دے دو۔ اس نے دیکھا نا پیچھے، دیکھا کہ واقعی گورنر ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گیا، راستہ چھوڑ دیا، معذرت کی۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہے میرے بھائی جب کوئی راستہ مانگے تو اتنی شفقت کیا کرو، راستہ دے دیا کرو۔ تو یہ سادگی کی حالت ہے کہ ہیں گورنر لیکن سر پر گٹھا اٹھایا ہوا۔ آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔
فرماتے ہیں میں نا غلام تھا ایک عورت بسرا بن غزوان کے پاس، اور بڑا غریب تھا، میں اس عورت کے لیے کام کرتا، اور جب قافلوں کی صورت میں ہم نکلتے نا میں بکریاں چرایا کرتا، اونٹوں کو ہانکا کرتا، لیکن میرے رب نے ابو ہریرہ پر کرم کیا، جس عورت کا غلام تھا نا اسی عورت کا اللہ نے مجھے خامند بنا دیا۔ فرمایا اللہ نے پھر مجھے بیٹی عطا فرمائی۔ اب ابو ہریرہ کے گھر میں ہوتا یہ ہے، پہلا رات کا قیام ابو ہریرہ کرتے ہیں، جب ایک پہر گزر جاتا ہے نا رات کا، بیوی کو اٹھاتے ہیں، دوسرا پہر وہ قیام کرتی ہے، اور جب وہ دوسرا پہر گزر جاتا ہے تیسرا پہر آتا ہے تو اپنی بیٹی کو اٹھا دیتی ہیں۔ ابو ہریرہ کے گھر میں ساری رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے، سارا دن ذکر اذکار اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ پوچھا ابو ہریرہ سے یہ شیڈول بڑا پیارا بنایا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، اس لیے ابو ہریرہ کے گھر میں ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ میرے بھائی، یہ وہ عظیم انسان ہیں، آج ڈر رہے ہیں کہ ابو ہریرہ دو راہے پر جا رہا ہے، پتہ نہیں کس طرف کو اللہ جنت میں داخلہ دے گا یا جہنم میں لڑکا دے گا۔ تو ہمیں بھی اپنی نیکیوں کی فکر کرنی چاہیے، گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے دل کو صحابہ کی محبت سے بھر دے، ہمیں بھی ویسے اعمال کرنے کی توفیق دے جیسے صحابہ کیا کرتے تھے۔